وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک بنا لیا، حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے اس کے لیے بغیر علم کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ پاک ہے وہ اور بلند تر ہے اس سے جو وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں عقلی دلائل بیان کیے گئے تھے جو عقل کو خیرہ کر دیتے ہیں اور انسان کو ایک اللہ کے آگے جھکنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور انسان اس بات پہ آسانی سے یقین کر سکتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی معبود ہے۔ لیکن ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جاہل لوگ جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ جنات سے کیا مراد ہے؟ ایک معنی یہ بھی لیا گیا کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ اہل عرب جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو فرشتوں کو مجازی طور پر جن کہا گیا ہے کیونکہ وہ نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں، جیسے جن چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہر چھپی ہوئی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا معنی جنات سے مراد شیاطین ہے، کیونکہ جنات یا شیاطین جو ہیں انہوں نے ہی لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف لگایا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ یعنی دیویاں تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تو شیطان کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی سورۃ کہف میں بھی آتا ہے فتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اولیاء بناتے ہو۔ سورۃ مریم میں آتا ہے یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا بہت نافرمان ہے۔ سورۃ یاسین میں آتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو اہل عرب جو تھے یہ شیاطین کے کہنے پر بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑنے کے لیے کہا تھا، جو بڑے بڑے بت ٹوٹے تھے تو اس کے اندر سے شیطان نکلے تھے۔ اور تیسرا معنی کیا کیا گیا؟ جن سے مراد ابلیس ہے۔ اور بعض عرب کے قبائل باقاعدہ جنات اور شیاطین کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، تو جو پیدا کرنے والا اس کی عبادت کرو نہ کہ مخلوق کی۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیے بغیر علم، بغیر علم کے۔ خرق کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بگاڑنے کے لیے بے سوچے سمجھے کاٹ دینا، یعنی ہیزرڈلی پھاڑ دینا۔ جیسے پھاڑتے ہیں نا تو کوئی چیز ادھر پھٹ جاتی ہے تو ٹیڑھی میڑھی پھٹ جاتی ہے، یہ خرقہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ آتا ہے نا سورۃ الکہف میں اخرقتھا لتغرق اہلھا، کہ آپ نے بے سوچے سمجھے اس کو پھاڑ دیا اور وہ کشتی بیکار ہو گئی۔ تو خلق اس کے برعکس ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے اندازے اور نرمی کے ساتھ بنانا کسی چیز کو، اور خرق ہے بے سمجھے سوچے۔ تو خرقو یعنی بے سوچے سمجھے انہوں نے بنا ڈالے، لہو اللہ کے لیے بنینا و بناتن، بیٹے اور بیٹیاں، یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا اور عربوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی، لیکن دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، بغیر علم کے، بغیر حجت کے، تو سب کی تردید کر دی گئی۔ اور پھر کسی نے آگ کو اور کسی نے درندوں اور سانپوں اور مختلف چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو وہ گھڑتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان شرکاء سے بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کمال سے متصف ہے، ہر آفت اور عیب سے منزہ ہے۔ تو آیت کے آخر میں یہ بات یہاں اس لیے بیان کی گئی کہ یعنی سبحانہ پاک ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی بھی ایسے شخص کو سنیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہو تو فوراً اللہ کی تسبیح بیان کریں کہ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شيء علیم۔ وہی آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا،
لفظ بدعت بھی اسی سے ہے کہ دین میں نئی چیز جس کی پہلے کوئی دلیل نہیں خود سے شروع کر لینا. مطلب یہ ہے کہ جب آسمان و زمین اور اس کے اندر کی ساری چیزیں مخلوق ہیں تو وہ معبود نہیں ہو سکتی. آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، لہذا اس کی عبادت ہونی چاہیے، نہ کہ آسمان و زمین اور جو اس کے بیچ میں اس کی. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو. وخلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز اس کی بنائی ہوئی ہے، لہٰذا کوئی اس کی بیوی بن ہی نہیں سکتی، اور جب بیوی نہیں تو اولاد بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کلام اور اس کی صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب مخلوق ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یعنی جو کچھ اس نے بنایا اس کو بنا کے وہ ان سے لا تعلق ہو کے نہیں بیٹھ گیا، بلکہ ان کا پورا علم ہے کہ یہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں، کس چیز کے اندر کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے، اور کون انسان کیا کر رہا ہے. تو یہاں 3 وجوہات کی بنا پر اللہ کی اولاد ہونے کا رد کیا گیا ہے. یعنی پہلے آسمان و زمین کو بغیر کسی سابق مثال کے اس نے پیدا کیا، وہ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں جو یہ پیدا کر سکتا اس کے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اولاد کے لیے والد اور والدہ کا ہونا ضروری ہے. تو جب زمین اور زمین کی ہر چیز اس نے پیدا کی تو ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری، ولادت اور اولاد اسی کی ہوتی ہے جس کی کوئی بیوی ہو. جب اللہ کی کوئی بیوی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی. اور تیسری یہ بات کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور اس چیز کو جانتا ہے، اور جس کی یہ صفت ہو وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے. تو اولاد تو وہ چاہتا ہے جو محتاج ہوتا ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہ اللہ تمہارا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، پس تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. ذالکم اللہ ربکم، یعنی جس اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، جس کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیوی، وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا معبود ہے. لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق. فاعبدوہ، سمپل سی بات ہے، اب تم اسی کی عبادت کرو، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان بھی ہے، محافظ ہے. وہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، رزق دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بہت باریک بین، خوب باخبر ہے. لا تدرکہ الابصار، ادراک کا معنی دیکھنا تو ہوتا ہے لیکن صرف خالی دیکھنا نہیں ہوتا. ادراک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا، جیسا آتا نا ما ادراک. لا تدرکہ الابصار یعنی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ آخرت میں اس کو دیکھیں گی. یعنی آخرت میں مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے لیکن ادراک نہیں کر سکتے. ایک ہوتا نا کسی چیز کو دیکھ کر اس کی حقیقت معلوم، ہاں یہ باٹل ہے، باٹل کے اندر پانی ہے، پانی میٹھا ہے، یعنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے یہ سادہ پانی، اس پانی میں کچھ رنگ ہے، شربت ہے، کیا ہے کیا نہیں، لیکوڈ کی جو بھی قسم ہو، نگاہ دیکھ کے جج کر لیتی. بعض اوقات صرف وزن دیکھ کے بھی اس کی کیفیت دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اگرچہ انسان اللہ کو دیکھیں گے لیکن ادراک نہیں کر سکیں گے، وہ اتنی عظیم ہستی ہے. اور دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنا ممکن ہے اور نہ ادراک ممکن ہے، اور ویسے بھی مخلوق اس کا دیدار برداشت ہی نہیں کر سکتی. دنیا میں ادراک کا مطلب تو پرسیو کرنا، یعنی قیامت کے دن نیک بندے اللہ کا دیدار کریں گے، دیکھ سکیں گے اللہ تعالیٰ کو، پرسیو نہیں کر سکتے. دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. وہ طویل حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ جو اللہ کو پہچان لیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے پیچھے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا مسکراتے ہوئے، کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہوگی. سترون ربکم عیانا، صاف صاف اپنے رب کو دیکھو گے، کوئی مشقت نہیں ہوگی. جنت عدن میں بھی اللہ کا دیدار ہوگا. تو ادراک کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا، کسی چیز کو پوری طرح جان لینا، انکمپس کرنا. وہ نہیں ہم کر سکیں گے. تو اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی بڑائی کی وجہ سے، اللہ کے اللہ ہونے کی وجہ سے ہماری نگاہیں اس کی پوری حقیقت سمجھ نہیں سکتی ہیں دیکھ کے. ادراک ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو پا لینا، تو اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچ سکتے.
مطلب کیا ہے یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کی عظمت کو محسوس کریں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، یعنی وہ اپنے علم کی وجہ سے ہر چیز کا ظاہر باطن ہر چیز دیکھ لیتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، انہ بکل شیء بصیر، ہر چیز کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ لطیف ہے خبیر ہے، یعنی اپنے بندوں پہ نرمی کرنے والا ہے، اچھا معاملہ کرنے والا ہے، بہت باریک بین ہے. خبیر خوب خبر رکھنے والا ہے، یعنی رائے کے برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے علم میں نہ ہو. تو اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیلیں آ چکی ہیں، تو جس نے بصیرت سے کام لیا سو وہ اس کے اپنے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں. بصائر بصیرت کی جمع ہے. بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی، پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. بصارت کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کی روشنی، اس کی بصارت چلی گئی اردو میں بولتے ہیں. اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، یعنی ہماری آنکھیں بھی دیکھتی ہیں اور ہمارا دل بھی دیکھتا ہے، یعنی اللہ دل کو بھی ایک نور عطا کرتا ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا. تو دل کو جب نور نصیب ہوتا ہے تو دل دیکھتا ہے، وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو نگاہ نہیں دیکھ پاتی. اسی لیے آپ دیکھیں جو صاحب فراست لوگ ہوتے ہیں، صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں، وہ باتوں کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور بعض اوقات علم اور تجربے کی روشنی میں انسان کو اتنی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ ایک شخص بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کون سی بات کرے گا. یاد رکھیے یہ غیب کا علم نہیں ہوتا، یہ میتھمیٹکس ہی ہے. 2 + 2 کیا بنے گا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کوئی غیب کا علم ہے؟ نہیں، غیب کا علم نہیں ہے، لاجیکل بات ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. ہم نے ایکسپیرینس سے سیکھ لیا کہ 2 2 4 بنتے ہیں. تو ایسے ہی جن کے دلوں کو نور مل جاتا ہے نا، تو وہ بعض اوقات کسی کا چہرہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ غمگین کا چہرہ ہے، یہ ڈپریسڈ انسان کا چہرہ ہے، یہ بھوکا انسان ہے، اس کو کیا چاہیے، وہ سمجھ جاتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو بکر کو قرآن کی آیتیں سنائی کہ یہ میری بھوک پہچانے. ان کو سمجھ نہیں آئی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی. کچھ لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کچھ دل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں فلاں سیانے کے پاس گئے، فلاں حکیم کے پاس گئے، اس نے دیکھتے ہی مرض پہچان لی، اس نے چہرہ دیکھ کے، فلاں آنکھیں دیکھ کے پہچان جاتا ہے اس کے اندر کیا بیماری ہے. وہ تجربے سے کر کے کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ دیکھا ہوتا ہے، اتنے مریض دیکھے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو جج وغیرہ ہوتے ہیں وہ جب ان کے پاس مقدمے آتے چلے جاتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. جو میاں بیوی لڑتے ہیں ان کی اولاد کے اوپر کیسے اثرات ہوتے ہیں. اور وہ جو بتائیں گے کہ تمہاری اولاد یہ اور یہ کرے گی، تو یہ کوئی غیب کا علم نہیں بتا رہے ہوتے، وہ تجربے سے بتاتے ہیں کہ 100 کیسز ایسے آئے ہیں کہ جس میں یہی نتیجہ نکلا، تو آپ کے ہاں بھی یہی کچھ ہے. تو یہ دل کا نور ہوتا ہے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ چکے ہیں، یعنی ایسے دلائل آ چکے ہیں، ایسی سمجھ آ چکی ہے کہ تم حق کو باطل میں فرق کر سکو. فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے اس کو دیکھا اپنی ذات کے لیے دیکھا، یعنی جس نے اپنی عقل استعمال کی، دل کی روشنی استعمال کر کے دل کی آنکھوں سے دیکھا، اس کو خود ہی فائدہ ہوگا. اور جو اندھا بنا رہا وہ اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکے گا، وہ تصدیق نہیں کر سکتا، وہ خود ہی کو نقصان دے گا. تو اندھا ہونے سے مراد یہاں دل کا اندھا ہونا ہے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، یعنی یہاں ان نابیناؤں کی بات نہیں ہوئی کہ جن کی نگاہیں نہیں دیکھتی، ان سے مراد دلوں کے اندھے لوگ ہیں. اور جو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، تو ایمان لانا، حقائق کو سمجھنا، بات کو سمجھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسان کو خود فائدہ دیتی ہیں. اگر انسان توجہ نہیں دیتا تو خود کو نقصان دیتا ہے. ومن اساء فعلیہا، جس نے برا کیا اس کا وبال خود اس کے اپنے اوپر. من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا اس کا وبال اس کے اوپر. ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو نیک عمل کرے تو اپنے لیے راہ ہموار کرتا ہے. وما انا علیکم بحفیظ،
اور میں تم پر کچھ نگران نہیں ہوں. میں نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ میں تمہارے اعمال کو ریکارڈ کروں. میں تمہاری طرف ایک رسول ہوں. میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا ہے. میرا رب ہی تمہارا محافظ ہے. اس سے تمہارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. وہ خوب حساب لے لے گا تمہارا کہ تم کیا کرتے ہو. تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے اس کے اوپر بات پہنچانا ذمہ داری ہوتی ہے, منوانا ذمہ داری نہیں ہوتی. اور اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مانے کیوں نہیں تھے تمہاری بات. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور اسی طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے, اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے بیان کریں جو علم رکھتے ہیں. پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کا اس بات, اب نبوت کو ثابت کرنے کا بیان شروع ہو رہا ہے. کذالک, اسی طرح, اشارہ توحید کی طرف, یعنی اللہ کی طرف سب کا لوٹنا ہے, اور رسالت کے انہی دلائل کی طرف ہے جو پچھلی آیات میں آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے نصیحت کرتا ہے اور اس کو بار بار دہراتے بھی ہیں. کبھی مومنوں کو خوشخبری دیتے ہیں, کبھی کافروں کو تنبیہ کرتے ہیں, کبھی پچھلی قوموں کے واقعات سناتے ہیں, کبھی کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں. کذالک, اسی طرح, نصرف الآیات, یعنی پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, درس اس کو کہتے ہیں جو کوئی کسی کتاب کو بہت زیادہ پڑھتا ہے. درسی کتابیں نہیں ہوتی جیسے, یہاں تک کہ حفظ بھی ہو جائے. اصل میں دراصل ہنتا کا مطلب ہوتا ہے گندم کو خوب روندا جائے تاکہ وہ بالی سے باہر نکل آئے. پہلے زمانے میں مشینیں تھوڑی تھی, جانور ان کے اوپر چلائے جاتے تھے, سٹوں کے اوپر ان کو دھوپ لگا کے, تو اس میں سے گندم نکل آتی تھی. تو تلاوت کرنے والا بھی قرآن کلام کو بار بار پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور مخارج نکل آتے ہیں. پھر وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ, اس کا ایک معنی یہ کیا گیا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے لِأَلَّا يَقُولُوا ہے, لِيَقُولُوا, اور دوسرا معنی لام عاقبت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپ کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں, آپ نے سیکھا ہے یہ سب کچھ. تو کفار جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بہتان لگاتے تھے. فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, تاکہ ہم اسے اس قوم کے لیے بیان کریں جو علم رکھتے ہیں. یعنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرنے کی پہلی حکمت کیا فرمائی کہ کفار اور دشمنی رکھنے والے کہیں گے کہ تم نے یہ قرآن کسی سے پڑھ لکھ کر سیکھ لیا تاکہ اس سے پھر اور زیادہ گمراہ ہو. اور دوسری حکمت کیا ہے کہ اہل علم کے لیے بیان اور فہم ہو, اور علم والوں سے مراد اللہ کے اولیاء ہیں. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کے وہ اولیاء ہیں جن کو اللہ نے بھلائی کے رستے کی رہنمائی دی. تو آیت کے ذریعے بعض بدبخت ہوتے ہیں اور بعض خوش نصیب ہوتے ہیں. یہ جو بات ہے نا کہ کہیں سے پڑھ کے آئے آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اہل کتاب سے پڑھا ہے, کوئی اجمی آپ کو سکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور اس کے لیے وہ بحیرہ راہب کی مثال دیتے ہیں. اول تو معلوم نہیں وہ روایت درست بھی ہے یا نہیں. دوسری بات یہ کہ بحیرہ راہب جو تھا اس سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ نبوت کے بعد یا پہلے ہوئی تھی؟ اس وقت آپ چھوٹے تھے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہوتا ہے. یہ تو اس وقت کی بات ہے. اگر اس نے آپ کے اندر کچھ نشانیاں دیکھی تھی اور آپ کے چچا کو حفاظت کے لیے کہا تھا تو کیا سیکھ لیا تھا؟ اور کیا وہ بحیرہ راہب کی کمپنی کو 20 سال رہے تھے؟ نہیں, کتنا عرصہ پڑا تھا وہاں سے. تو یہ ایک الزام ہے آپ کے اوپر. وہ تو ایک تھوڑی دیر کی ملاقات تھی اور بات ختم ہو گئی, تو اس کو بنیاد بنا کے کہنا کہ آپ اہل کتاب سے سیکھ کر پھر یہ قرآن پیش کر رہے تھے تو انتہائی غلط بات ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین. آپ اس چیز کی پیروی کرتے رہیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی گئی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور مشرکین سے اعراض کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی کیا ہے؟ پیروی کرنا, فالو کرنا اللہ کے احکامات کو. ہمارا کام بھی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا, کیونکہ لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق نہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اور مشرکین سے اعراض برتیے, ان سے درگزر سے کام لیجیے, ان سے نہیں جھگڑیے, ان کو اگنور کیجیے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے فتح لکھ دے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے, اور ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا, اور نہ آپ ان پر ذمہ دار ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ان کی روگردانی کے معاملے کو یہاں آپ کے لیے ہلکا کر دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی ان کو موحد بنا دیتا، یہ شرک ہی نہ کرتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. آپ ان کے اعمال کے، ان کے اقوال کے محافظ نہیں ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ان کے نگران نہیں ہیں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اللہ حساب لے گا، آپ صرف بات پہنچاتے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.